بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ میں حافظہ بنت رفقت آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرا چینل دین کی باتیں سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو بلا تاخیر آپ تک پہنچ سکے۔ آج ہمارے بیان کا ٹاپک ہے قیامت کی مختصر کیفیت، احوال یوم القیامت۔ قیامت سے 40 سال پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ اس کی آواز اس قدر دہشت ناک اور خوفناک ہوگی بہنوں کہ تمام جاندار چیزیں، انسان، چرند پرند، زمین کے اوپر رہنے والے اور اندر رہنے والے اس ہولناک دہشت اور خوف سے کانپنے لگیں گے۔ بدن پر لرزہ اور کپ کپی، چہروں کے رنگ فک ہو جائیں گے، دلوں کی حرکت انتہائی تیز ہونی شروع ہو جائے گی، آنکھیں اندر کو بیٹھ جائیں گی اور اسی حالت پر سب کو موت آ جائے گی۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ۔ سورۃ نازعات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جس دن ہلے گی ہلنے والی، پیچھے آئے گی اس کی ایک چیخ، دل سے زور سے کانپتے ہوں گے اور آنکھیں خوف زدہ ہوں گی۔ زمین پر اتنا زبردست زلزلہ آئے گا کہ تمام روئے زمین پر کوئی بھی عمارت نہیں رہے گی، کوئی پہاڑ، کوئی درخت اپنی جگہ پر نہیں رہے گا۔ زمین کی بلندیاں اور پستیاں، نشیب اور فراز سب ایک سا اور برابر ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، آسمان پھٹ کر بے جان جسم کی طرح ہو جائے گا، سورج اور چاند ستارے ٹوٹ کر اور بے نور ہو جائیں گے، دریاؤں میں آگ لگا دی جائے گی، انسان پتنگوں کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے ہوں گے۔ غرض یہ کہ آسمان زمین میں ایسا تغییر و بدل آئے گا جو اس سے پہلے کبھی خیال میں بھی نہ تھا، اور موجودہ تمام نظام درہم برہم کر دیا جائے گا۔ نہ کوئی پہاڑ رہے گا، نہ ہی کوئی درخت، نہ تو یہ چشمے رہیں گے، نہ کوئی بسنے والا ہوگا۔ اس کے بعد عرش الہی سے ایک خاص بارش ہوگی، جس کے پانی کی یہ تاثیر ہوگی کہ جس پر وہ پانی پہنچ جائے گا اس کو سرسبز اور زندہ ہونے کے قابل کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، پھر دوبارہ اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ پھر سور پھونکو۔ چنانچہ اس دفعہ کی آواز میں یہ تاثیر ہوگی کہ تمام روحیں اپنے اپنے جسموں میں لوٹ آئیں گی اور اب کی دنیا نئے ڈھنگ پر پیدا ہوگی۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تیرے ہاتھ اختیار ہے، بے شک اے اللہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہی اسرافیل ہے، وہی سور ہے، وہی آواز ہے۔ پہلی مرتبہ تباہی ہی تباہی، دوسری مرتبہ آبادی ہی آبادی۔ ماشاءاللہ، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بہنوں، یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو کچھ وہ چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ اب جن لوگوں نے گزری ہوئی مراد دنیا میں خدا کی اطاعت اور نفس کی مخالفت کی ہوگی، وہ اس حادثے میں آرام اور چین کے ساتھ بغیر کسی خطرے اور خوف کے خوشیاں کرتے ہوئے سرخرو ہو کر اٹھیں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیہا راضیہ۔ کیا خوب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس روز بہت سے چہرے برونق اور اپنے نیک اعمال کی وجہ سے راضی خوشی ہوں گے، اور جن لوگوں نے اس مردہ دنیا میں نفس کی اطاعت اور اس کی خواہشات پر عمل کیا
وہ تو خوف زدہ ہوں گے، چہروں پر ہوائیاں ہوں گی اور دہشت کے آثار ہوں گے، ان کی آنکھیں بے رونق، طریق اور پھٹی ہوں گی۔ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا کہتے ہوئے اٹھیں گے، یعنی ہائے افسوس، ہم کو کس نے اٹھا دیا ہماری آرام گاہ سے، یعنی قبر سے۔ جب تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا تو ان سب آدمیوں کو علیحدہ علیحدہ ایک گروہ بنا دیے جائیں گے، علیحدہ لائنوں میں کھڑے کر دیے جائیں گے۔ یہودیوں کی ایک علیحدہ لائن، نصارہ کی ایک لائن، مشرکین کی ایک لائن، مسلمانوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر ہر پیغمبر کی جماعت میں نیکوں کو ایک جگہ اور بدوں کو ایک جگہ، نمازیوں اور روزہ داروں کو علیحدہ علیحدہ، حرام کاروں کو جدا، شرابیوں کو جدا، چوروں کو الگ، ڈاکوؤں کو الگ۔ غرض یہ کہ ہر قسم کے لوگ جدا جدا لائنوں میں ترتیب دے کر کھڑے کر دیے جائیں گے، اور اسی ترتیب و انتظام کے ساتھ اللہ کی پولیس یعنی فرشتے خدا کی عدالت میں پیش کریں گے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اس کے بعد آسمان کھولا جائے گا تاکہ فرشتے انسانوں کے نامہ اعمال لے کر وہاں سے اتریں اور ظاہر ہوں۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور یہ آسمان ڈرراہیں جنت کے راستے بن جائیں گے۔ علماء نے آسمان کے پھٹنے کا یہ سبب لکھا ہے کہ عرش الہی پر اللہ تعالیٰ تجلی ڈالیں گے، جس کے باعث وہ نیچے کو سرکے گا، نیچے کو آ جائے گا، اور اس کے صدمے اور ٹکر سے آسمان پھٹ جائے گا۔ اب یہ فرشتے ان اعمال ناموں کو لوگوں کے حوالے کریں گے جنہوں نے مردہ دنیا میں یہ اعمال کیے تھے، اور ان نامہ اعمالوں کے حوالے کرنے کی یہ ترتیب ہوگی کہ فرما برداروں کو داہنی طرف سے دیں گے، جو نیک لوگ ہوں گے ان کو داہنی طرف سے پکڑائے جائیں گے، اور نافرمانوں کو بائیں طرف سے۔ صحاب الیمین ثانی ذکر کو اصحاب الشمال کہتے ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، پھر جس کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ خوش ہو کر فرشتوں سے کہے گا، لو پڑھو میری کتاب جس میں میری سراسر بلائی ہی بلائی ہے۔ میں دل سے یقین رکھتا تھا کہ آخرت میں مجھے حساب دینا ہوگا، اس لیے دنیا میں میں اپنے نفس کا تابع دار نہ تھا بلکہ خدا کی فرما برداری کا خیال رکھتا تھا، پس ایسا ہی شخص پسندیدہ عیش و آرام میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی پر بس نہیں کریں گے بلکہ اونچے مرتبے والی جنت میں داخل ہوگا، جس کے مکانات عمدہ، فرش نفیس، برتن سونے چاندی کے ہوں گے، اور وہاں پر نہریں جاری ہوں گی، فوارے ابلتے ہوں گے، درخت سرسبز ہرے بھرے پھلوں سے اس قدر لدے ہوئے ہوں گے کہ جھکے پڑے ہوں گے، اس طور کے جس پھل کی طرف جنتی اشارہ کرے گا، اس پھل کا درخت اپنی ٹہنی پھل سے لدی ہوئی اس کے پاس لے آئے گا، اور ان کو خوشخبری دی جائے گی کہ کھاؤ اور پیو، خوب مزے لے لے کر اس چیز کا بدلہ جو تم نے گزشتہ ایام میں مردہ دنیا میں اپنے نفس کے خلاف اور اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اپنے اصلی مالک کی اطاعت کی تھی۔ وہاں سوال کیا جائے گا، نیک لوگوں کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں کیوں دیے جائیں گے؟ کیونکہ داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر غالب رہتا ہے۔ اس ہاتھ میں دینے کے اندر اشارہ ہے کہ اس کی نیکیاں غالب اور وزنی ہیں، اس کی بدیوں پر فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی تولیں وزنی ہوگی وہ دل چاہتے عیش و آرام میں ہوگا۔ جنت کے پھل جنتی کے جی چاہنے پر خود بخود بغیر توڑے اس کے منہ میں آ کر کیسے پڑ جائیں گی؟ کیا ان درختوں میں جان ہوگی؟ پھر اگر جان بھی ہو تو بغیر جنتی کے اشارہ کیے اور اس کے بغیر بلائے ان کو پتہ کیسے چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا خوب فرماتے ہیں، جنتی کے دل میں اللہ تعالیٰ بجلی کی طرح قوت دے دیں گے، اور ہمراز کے اس کا کنیکشن جنت کی ہر چیز سے ملا دیں گے،
اور اس کے ارادے میں وہ خاصیت ہوگی جو بجلی کے سوئچ بٹن میں ہوتی ہے۔ جب روشنی کو دل چاہا اس کا بٹن دبا دیا، روشنی ہو گئی۔ جب ہوا کو دل چاہا تو پنکھے کا بٹن دبا دیا، ہوا چل پڑی۔ بہرحال وہ لوگ جن کے اعمال نامے بائیں ہاتھ دیے جائیں گے، پس وہ انتہائی حسرت کے ساتھ کہیں گے، اے کاش یہ اعمال نامے ہم کو نہ ملتے، ہم کو خبر نہ ہوتی کہ ہمارا کیا کچھ حساب ہے، کیونکہ اعمال نامے دیکھ کر ان لوگوں کو بدعمالیاں یاد آئیں گی اور اس سے ان کی روح کو صدمہ پہنچے گا، تو یہ حسرت سے کہیں گے، اے کاش دنیا کی موت ہی میرا فیصلہ کر دیتی اور میں دوبارہ زندہ ہی نہ ہوتا، جو اس عذاب میں مبتلا ہوتا۔ ہائے افسوس، کچھ کام نہ آیا میرا مال، ہائے میں کیا کروں، میں برباد ہو گیا، میرا زور اور میری طاقت۔ اگر مجرم گناہگار لوگ اپنے اعمال نامے دیکھ کر خدا کے سامنے انکار کر دیں تو اس کا بہنوں کیا انتظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا خوب انتظام کر کے رکھا ہے۔ اول تو یہ لوگ اپنے اعمال نامے دیکھ کر خود ہی شرمندہ اور خوف زدہ ہو جائیں گے، کیونکہ اعمال ناموں کے ساتھ ہر جرم کا ایک فوٹو یعنی تصویر بھی ان کے سامنے موجود ہوگی۔ جیسے اگر کسی شخص نے زنا کیا یا چوری کی اور زنا کرتے وقت یا چوری کرتے وقت اس کا فوٹو لے لیا جائے اور جب یہ جرم عدالت میں حاضر ہو تو پولیس اس کی رپورٹ پیش کرتے وقت اس موقع کا فوٹو بھی پیش کر دے، تو یہ کیا ملزم اپنے فعل سے انکار کرے گا، اپنے جرم سے انکار کرے گا؟ نہیں بہنوں، کبھی نہیں کرے گا۔ دوسرے زمین پر جو بھی جرم یا نیکی کی جائے گی، یہ زمین اللہ کے سامنے کچھ ظاہر کر دے گی، سب کچھ ظاہر کر دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس روز زمین اپنے اوپر کیے ہوئے تمام عملوں کو بطور سلطانی گواہ کیے ظاہر کر دے گی۔ اس کی مثال اس طرح سمجھو کہ ریکارڈ یعنی ایک چیز میں جب کسی چیز کے کوئی ریکارڈ ہو جاتا ہے، کچھ اگر کوئی بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ریکارڈ کرتے ہیں۔ کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور قاری نے اس ریکارڈ کے وقت قرآن غلط پڑھا، جب یہ ریکارڈ تیار ہو گیا تو ان قاری صاحب کے سامنے اس ریکارڈ کو مشین پر چڑھایا گیا تاکہ یہ قرآن سنے، اپنی غلطی کو مانے، اپنی غلطی تسلیم کرے، تو کیا قاری انکار کر پائے گا؟ کبھی نہیں بہنوں، یہ ہرگز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بے شرم قاری اپنی غلطی تسلیم نہ بھی کرے تو کیا سننے والے اس قاری کو سچا سمجھ لیں گے؟ نہیں، لیکن باوجود اس قدر انتظام کے بعض بے حیا پھر بھی صاف انکار کر بیٹھیں گے کہ یہ ہمارے اعمال نہیں، تو تمام حجت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ انتظام فرمائیں گے کہ ان کی زبانوں کو بند کر دیں۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قرآن پاک کا دل، سورۃ یاسین کی آیت ابھی میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں اور خود بخود ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دینی شروع کر دیں گے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پاؤں کو بولنے کی طاقت دے کر ہمارے خلاف ہمارے ہی ہاتھ پاؤں کو گواہی میں پیش کریں گے، اور قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس کی مقدار 50,000 سال، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کے حساب و کتاب سے 8 یا 7 گھنٹے میں فارغ ہو جائیں گے، اور پھر اصحاب الیمین پرہیزگاروں فرما برداروں کو خطاب ہوگا، اے چین آرام پانے والے نفس، تو اپنے رب کی رحمت کے سائے میں چل، اس طرح سے کہ تو اپنے مولا سے خوش ہو اور مولا تجھ سے راضی ہو، اور میرے خاص بندوں میں شامل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب یہ لوگ جنت میں جانے کے لیے چلیں گے، اس وقت جنت تو ان کو نظر آئے گی، لیکن وہاں پر جانے کا کوئی راستہ نہ ملے گا،
تب یہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے اے ہمارے باپ جنت کا راستہ کھلوا دیجئے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے بھائی میں اس کا اہل نہیں، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ غرض یہ کہ آخر میں وہ سب کے پاس ہو کر واپس آ جائیں گے، کوئی بھی ان کی بات نہیں سنے گا، کوئی بھی ان کی بات نہیں مانے گا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش سے جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل قائم کیا جائے گا بہنوں، جس کو پل صراط کہتے ہیں۔ اس پار سے ان کو گزرنا ہوگا اور اس وقت پھر شفاعت کی اجازت دی جائے گی، سفارش کی اجازت دی جائے گی، اور سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو وہاں سے لے کر گزریں گے، اور اس دن رسولوں کے سوا کوئی بھی دم نہیں مارے گا، اور رسولوں کی زبانوں پر صرف ایک ہی کلمہ ہوگا، اور وہ یہ ہوگا اللہم سلم سلم، اللہم سلم سلم۔ الہی ان کو سلامتی سے گزار، اے اللہ تو ہی بیڑا پار لگانے والا ہے اور تو ہی پار اتارے گا۔ پس پیغمبروں کی اطاعت کرنے والے مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی بدولت اپنے اپنے اعمال اور درجے کے موافق اس پل کو اس طرح عبور کریں گے کہ بعض تو پل جھکنے کی مقدار میں اس کو پار کر لیں گے، اور بعض بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اور بعض لوگ ہوا کی طرح ذرا سی دیر میں یہاں سے پار ہو جائیں گے، بعض پرندوں کی طرح اس پل سے گزر جائیں گے، حتیٰ کہ اس ادنی درجے کا مسلمان جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا گرتے پڑتے 7000 سال میں اس پل کو پار کرے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ پل صراط کی حقیقی مسافت 3000 سال کی ہے، 1000 سال کی چڑھائی، 1000 سال کی اترائی، اور 1000 سال کی اس کی چوٹی یعنی ہموار حصہ ہے۔ غرض یہ کہ وہ اس قدر خطرناک مقام ہوگا کہ تمام نبی بھی وہاں اللہم سلم سلم کہتے ہوں گے، اور یہ لوگ وہاں سے گزر کر گروہ گروہ ہو کر جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، اور جب جنت کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے ان کے انتظار میں پہلے ہی سے کھلے ہوئے ہوں گے تاکہ اس کے اندر داخل ہونے میں ذرا بھی ان کو دیر نہ لگے۔ تو وہاں کے محافظ فرشتے جو ان کے استقبال کے لیے پہلے سے ہی وہاں پر موجود ہوں گے ان کو اسلامی دیں گے، یعنی السلام علیکم کہیں گے، اور خوش آمدید کہہ کر کہیں گے کہ تم اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، آمین، اور پل صراط سے تیزی سے گزار دے، 1 منٹ سے پہلے ہمیں وہاں سے گزار دے، آمین، اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش نصیب کرے، ان کی زیارت نصیب کرے، آمین، اور قیامت کا اتنا سخت دن سے ہمیں بچائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔